کمفرٹ زون۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ مصطفیٰ اپنے کمفرٹ زون سے نکلا، انٹرنیٹ اور موبائل کے بغیر بھی وقت گزارا اور نئے اسٹوڈنٹس نے آپس میں انٹریکشن کیا، سکردو اور ناران وغیرہ میں نیچر کے نزدیک رہے اور گھر سے اتنے دن باہر انڈیپینڈنٹلی گزارنا بہت بڑی بات ہے۔ میڈم نور جہاں نے خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے انہیں جواباً کہا کہ نہ صرف مصطفیٰ اپنے کمفرٹ زون سے نکلا ہے بلکہ ہم نے بھی اس چیز کو ایکسپیرئنس کیا ہے۔ اگرچہ پہلی مرتبہ 6 دن کے لیے اس کو خود سے جدا کرنے کا فیصلہ بہت مشکل تھا، لیکن میں نے اللہ کا نام لے کر فارم فل کر دیے کہ وہی ہر کسی کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم ویورز، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کل دوپہر کو پرنسپل میڈم نور جہاں کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے چند لمحات شیئر کیے ہیں۔ اس ملاقات میں استعمال ہونے والا لفظ کمفرٹ زون میرے دماغ میں رہ گیا اور اسی پر آج قلم اٹھایا ہے۔ ویورز، موجودہ نفسا نفسی کے دور میں جبکہ ہر شخص کو صرف اپنے مفاد تک غرض ہوتی ہے، وہاں میڈم نور جہاں جیسی استاد کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ نہ صرف بچوں کی تعلیم بلکہ تربیت بھی ان کے پیش نظر ہوتی ہے اور اس بات کا اعتراف دیگر والدین بھی برملا کرتے ہیں۔ ویورز، میری والدہ بھی ٹیچر تھیں، پاکستان میں ایک طویل عرصے تک تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں۔ بعد ازاں سن 1990 میں انگلینڈ شفٹ ہو گئیں اور وہاں پر 6 سال تک ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے ڈگری اور مختلف کورسز کرنے کے بعد ٹیچنگ کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار مسلمان اور نون مسلم عورتوں اور لڑکیوں کو قرآن حکیم بھی پڑھایا۔ ویورز، جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے تو میری عادت تھی کہ رات کو سونے سے پہلے مسنون دعائیں، نماز اور کہانیاں انہیں سنایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ امی میرے ساتھ ہی آرام کر رہی تھیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ فاخرہ، میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، بچوں کو کبھی الگ کمروں میں نہ سلانا بلکہ اپنے ساتھ ہی سلایا کرنا۔ ہماری مشرقی اقدار یہی تھی کہ مردانہ اور زنانہ حصے الگ ہوتے تھے۔ مائیں، نانیاں یا دادیاں رات کو بچوں کے ساتھ سوتی تھیں اور سوتے ہوئے بچوں کو جو لوری، دعا یا کہانی سنائی جاتی ہے وہ ساری زندگی انہیں نہیں بھولتی۔ اس عمل کے نتیجے میں بچوں کو اپنی روایات، معاشرتی اور مذہبی اقدار سے آگاہی ہوتی ہے اور ان کی تربیت کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ وہ نفسیاتی طور پر زیادہ سیکیور محسوس کرتے ہیں۔ ویورز، اگر ہم جانوروں اور پرندوں کی زندگیوں پر غور کریں تو وہ بچے کی پیدائش سے لے کر ان کے انڈیپینڈنٹ ہونے تک حد سے زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو خوراک کی فراہمی، ان کی جان کا تحفظ، ان کو شکار کرنے کی تربیت اور موسم کے اثرات سے بچانے کا عمل انتہائی جاں فشانی سے کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی بچے ایک خاص وقت کے ساتھ خود شکار کرنے اور اپنی حفاظت کے قابل ہو جاتے ہیں تو ان سے لاتعلق ہو جاتے ہیں۔ ویورز، اب میں اپنے ٹاپک کمفرٹ زون کی جانب آتی ہوں۔ کمفرٹ زون انسان کے ذہن کی وہ حالت ہوتی ہے جس میں وہ آرام، سکون اور تحفظ محسوس کرتا ہے۔ جب ہم اس زون سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے خوف زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ فیملیئر سے انفیملیئر کا خوف ہوتا ہے۔ حالانکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انفیملیئر فیملیئر میں بدل جاتا ہے اور انسان بے شمار خوشیاں اور تجربات حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس سارے عمل کے لیے صبر، حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویورز، ایما میڈلنگ کی کتاب آؤٹ آف یور کمفرٹ زون بہت اچھی گائیڈ لائن سے بھری ہے۔ اس میں وہ کہتی ہیں کہ روزمرہ کے کاموں کو مختلف انداز سے کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی مخصوص روٹین کو تبدیل کرنے سے اور نئے تجربات کرنے سے انسان میں بتدریج حوصلہ اور ہمت پیدا ہوتا ہے
اور فیئرس اور انگزائٹیز کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کمفرٹ زون سے نکلنے کے نتیجے میں انسان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی آگے مزید ہائر لیول کی جانب بڑھتی ہے۔ ہم نئے لوگوں کے حالات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ نہ صرف جاری رہتا ہے بلکہ اس میں مزید نکھار آتا جاتا ہے۔ اس شخص کی مثال پارس پتھر کی مانند ہو جاتی ہے کہ جو چیز اس سے مس کرے وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی روم میں فرمایا کہ انسان محبت کرتے کرتے خود محبت بن جاتا ہے، یعنی اس کی محبت صرف ایک محبوب تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ خود ہی سراپا محبت بن جاتا ہے۔ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو۔ خود سے محبت کریں اور محبت پھیلائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔